बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, आज से बाकायदा केस शुरू हो गया है बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन साहब का। आज लंदन की अदालत में क्या कुछ हुआ वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आज जब बानी और कायद अल्ताफ हुसैन साहब लंदन की अदालत के लिए रवाना हो रहे थे तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और अपना एक टिकटॉक बयान उन्होंने रिकॉर्ड कराया। उसमें अल्ताफ हुसैन साहब जो है वो कहते हैं कि मैं अभी जा रहा हूँ अदालत, और आज से मेरा केस बाकायदा शुरू हो रहा है। आप लोग दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला से, और हर हर वक्त तैयार रहें, साबित कदम रहें, और किसी भी मुश्किल या परेशानी से परेशान ना हो। हम इंशाअल्लाह डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे। हर जुल्म और जबर के खिलाफ हम अपने मौक़िफ़ पे खड़े रहेंगे। ये उन्होंने एक बयान दिया और उसके बाद वो अदालत रवाना हो जाते हैं। फिर अदालत के बाहर एक सहाफ़ी हैं, मुर्तज़ा अली शाह। ये यूके में ही होते हैं और बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं। ये बहुत सारे प्रोग्राम इन्होंने वहाँ पर किए, इंटरव्यूज़ वो बहुत ज़्यादा करते हैं। नून लीग के जो नवाज़ शरीफ है, शहबाज शरीफ, इन लोगों के भी वो लंदन में यही ज़्यादा कवरेज करते हैं। मुर्तज़ा अली शाह, मुर्तज़ा अली शाह ने बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन से सवाल किया कि आपके अपने करीबी लोगों ने आप पर केस किया है, आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में। बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन साहब फरमाते हैं, इंसानी तारीख का मुताला करें तो पता चलता है जो कोई भी शख्स जालिम के खिलाफ, जबर के खिलाफ खड़ा होता है, इसके साथ ऐसा ही होता है। ऐसी परेशानियां सामने आती हैं और अपनों की बेवफाई और गद्दारी देखनी पड़ती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी लोग मुनाफिकीन में शामिल हो गए थे अपने सरदार अब्दुल्ला बिन उबई के साथ। हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं और जिन्होंने मुकदमा किया है वो अब्दुल्ला बिन उबई के मानने वाले हैं और इनकी औलादों में से हैं। मुनाफिक बन गए हैं ये लोग। और अल्ताफ हुसैन साहब कहते हैं, जिनको मैंने पढ़ाया, जिनको मैंने लिखाया, जिनको मैंने अपने बराबर अपने साथ खड़ा किया, और वो लोग अपने बाप के पीछे पड़ गए हैं। मुझे बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं है और अल्लाह पे तवक्कल कल भी था और आज भी है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह केस हम जीतेंगे। ये बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन का बयान है। इसके अलावा जी, आज जो कोर्ट रूम में होता है वहाँ पर आपको जैसे कि पता था, कल की वीडियो में मैंने बताया था कि इस केस में बहुत सारे लोग जो है वो मिल के अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ खड़े हो गए, जिनमें इनके जो साथ के पुराने लोग थे जो लंदन में इनके साथ तकरीबन 20-20 साल से रहे, जिसमें नदीम नुसरत हैं और तारिक मीर साहब है, वो भी इस केस में अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो आज के दिन अमेरिका से ख़ास तौर पे हाजिर हुए, शामिल तफ्तीश हुए, उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया नदीम नुसरत साहब ने। और नदीम नुसरत साहब ने कोर्ट आने से पहले जो यूके की पुलिस थी, वहाँ की इंतज़ामिया थी, इनसे एक दरख्वास्त की थी कि इनकी जान को ख़तरा है, इनके ऊपर पहले भी यूके में हमला हो चुका है, तो वो इस केस में शामिल होने आ तो रहे हैं लेकिन इनको सिक्योरिटी दी जाए। तो इस बिना पे नदीम नुसरत को बहुत सख्त सिक्योरिटी में लाया गया और उनको कमरा अदालत में एक अलग से कमरे में बिठाया गया और वहाँ से वीडियो लिंक के ज़रिए नदीम नुसरत का बयान रिकॉर्ड कराया गया, नदीम नुसरत का इंटरव्यू लिया गया वीडियो लिंक के ज़रिए, जिसमें नदीम नुसरत कहते हैं, मैंने किसी के हक में बात नहीं की और ना किसी के खिलाफ बात की है, जो हकीकत है उस पर बात की है। 4 हफ्ते पहले मैं इस केस का हिस्सा नहीं था। 4 हफ्ते पहले एमकेएम पाकिस्तान के वकील की ईमेल आई, उन्होंने मुझे कहा कि एमकेएम लंदन ने कुछ जगहों पर आपका नाम लिया है तो इसलिए आपको हाजिर होना पड़ेगा। मैंने अपने बयान में कहा है ये प्रॉपर्टी सौदाओं के लिए ली गई थी। वो आगे बताते हैं कि जब मैंने ये ईमेल पढ़ी एमकेएम पाकिस्तान के वकील की, तो वाकई वो ईमेल ऐसी थी जिन जगहों पे मेरा नाम लिया गया था, तो मुझे इसमें हाजिर होना, शामिल होना बहुत ज़रूरी था। तो मैं इसलिए यहाँ पे शामिल हुआ आके अदालत में और वहाँ पे अपना बयान रिकॉर्ड कराया। उस बयान में उन्होंने कहा कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं सारी,
یہ شہداؤں کے نام پہ لی گئی تھی، شہداؤں کے لیے لی گئی تھی، جس میں سے 2 پراپرٹیز جو ہے وہ بیچ دی گئی ہے، اور جو تقریباً پاکستانی 40 کروڑ روپے میں وہ پراپرٹیز بکی ہیں۔ تو ان میں سے کتنے پیسے جو ہے وہ شہداؤں کو دیے گئے؟ وہ ایک سوال انہوں نے کھڑا کیا کہ ان میں سے کتنے پیسے جو ہے وہ شہداؤں کو دیے گئے، یا ان کے جو وہاں پہ ساتھی ہیں کراچی میں جن کے اوپر مقدمات ہیں، ان کے لیے کتنے پیسے وہاں پہ دیے گئے؟ وہ لوگ اپنی ضمانت کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ان کو ضمانت کے لیے کتنے پیسے دیے گئے؟ یہ ایک سوال کھڑا کیا۔ اس کے بعد وہ بتاتے ہیں جی میرے اوپر پہلے یو کے میں بھی ایک حملہ ہوا تھا، مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اس کے بعد جب میں یو ایس اے گیا تو یو ایس اے میں بھی میرے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوا۔ اس قاتلانہ حملے کے اوپر جب میں نے ایف آئی آر کٹوائی یو ایس اے میں، تو تفتیش کے بعد جو پکڑا گیا بندہ جو پکڑا گیا وہ ایم کیو ایم لندن کا بندہ تھا۔ اور یہ ساری باتیں پرانی ہو گئی ہیں جی، کس طرح سے حملہ ہوا تھا ندیم نصرت صاحب کے اوپر، یہ بیان تو انہوں نے دیا، خیر بات اب کہیں اور چلی جائے گی۔ تو ندیم نصرت صاحب نے اور بھی بہت ساری باتیں کی۔ وہ کہتے ہیں جی میں اس کیس میں نیوٹرل ہوں، مطلب میں کسی کے حق میں بات نہیں کر رہا۔ یہ جو پراپرٹیز ہے نہ وہ پاکستان ایم کیو ایم پاکستان کے حق میں آتی ہے، نہ ان کے انڈر میں ہونی چاہیے، نہ وہ ایم کیو ایم لندن کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ وہ پراپرٹیز یہ بیچ کے، مطلب یہ جو پراپرٹیز ہے یہ بیچ کے جو اس کا پیسہ ہے وہ پاکستان میں جو ایم کیو ایم کے شہداء ہیں یا جو اسیران ہیں جن کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں، جو لاپتہ لوگ ہیں، ان کو دیے جانے چاہیے، ان کے جو وارث ہیں ان کو دینے چاہیے یہ پیسے، وہ یہ سمجھتے ہیں ندیم نصرت صاحب۔ تو جی آج جو کورٹ میں جو کچھ بھی ہوا، اس کے بعد جب الطاف حسین صاحب کورٹ سے باہر آتے ہیں، الطاف حسین صاحب کا آپ باڈی لینگویج دیکھیں اور ان کے ساتھ جو ان کی لیگل ٹیم ہے ان کی اگر آپ باڈی لینگویج دیکھیں تو وہ بڑے مطلب وہ ایک پرسکون نظر آتے ہیں۔ الطاف حسین صاحب نے خود بھی کہا کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میں اللہ پہ پہلے بھی توکل کرتا تھا، میں آج بھی توکل کرتا ہوں، اور انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوگا ہمیں قبول ہوگا، اور فیصلہ انشاءاللہ ہمارے حق میں آئے گا۔ یہ بانی ایم کیو ایم کہتے ہیں، اور واقعی نظر آ رہا ہے، بالکل اطمینان ہے ان کے چہرے پر۔ ایک دوسری طرف یہی جو رپورٹر ہیں مرتضی علی شاہ نے ایم کیو ایم پاکستان کے جو وکیل ہیں ان کا بھی انٹرویو کیا، اور ان کے انٹرویو اور ان کی باڈی لینگویج اور ان کے فیس سے لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا پریشان لگ رہے ہیں۔ تو لگتا ایسا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے ہو سکتا ہے ایم کیو ایم کے جو بانی اور قائد ہیں الطاف حسین صاحب، ہو سکتا ہے یہ ان کے حق میں آ جائے، کیونکہ دونوں فریقین جو ہیں ان کی ابھی تک تو خیر بات نہیں سنی گئی ہے، صرف ابھی یہ سنا گیا ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کا موقف سنا گیا ہے، اور جو ان کی طرف سے وکیل پیش کیے گئے ندیم نصرت صاحب ان کی بات کو سنا گیا ہے۔ اب کل ہو سکتا ہے، کل چانسز ہیں کہ وسیم اختر صاحب اور فاروق ستار صاحب جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے بیان جو ہیں وہ ریکارڈ کرائیں گے۔ ابھی اپنے بیان جو ہے کہاں سے ریکارڈ کراتے ہیں، مطلب اپنے گھر سے کراتے ہیں یا ایمبیسی جاتے ہیں، ایمبیسی جا کے اپنا بیان ریکارڈ کراتے ہیں، یہ تو کل پتہ چلے گا۔ لیکن فاروق ستار صاحب اور وسیم اختر صاحب جو ہے یہ کل اپنے بیان ریکارڈ کرائیں گے۔ اس کے بعد ایک دن اور چلے گا جس میں ایم کیو ایم پاکستان کا ہی موقف دیا جائے گا۔ تو آج تو پہلا دن تھا، آج پہلے دن کی جو کارروائی ہے اس سے تو مطمئن نظر آتے ہیں بانی ایم کیو ایم الطاف حسین، اور تھوڑے سے پریشان نظر آتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے جو وکیل ہیں وہ۔ اب 2 دن اور چلنے کے بعد اب ظاہر ہے پہلے دن تو پکچر کلیئر نہیں ہو جاتی، بہت سے کام ہوتے ہیں۔ اب 2 دن تقریباً 2 دن جب موقف ہے اور ایم کیو ایم پاکستان کا چلے گا، اس کے بعد جو ہے بانی ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب کا موقف لیا جائے گا، اور بانی ایم کیو ایم کے طرف سے جو ثبوت دیے جائیں گے ان کو دیکھا جائے گا۔ جو ایک مبینہ رپورٹ ہے وہ مبینہ رپورٹ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے بانی ایم کیو ایم جو اپنے گواہان پیش کریں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے جب یہ پراپرٹیز خریدی گئی تھی اس ٹائم پہ جو ڈونیشن دی تھی اس کی دستاویزات ہوں گی، مطلب سلپس وغیرہ ہوں گی کچھ، وہ پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر باقاعدہ نام جو ہے وہ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کا ہی لکھا ہوا ہوگا، کیونکہ بانی ایم کیو ایم اس ٹائم پہ قائد تھے اور پارٹی انہی کے ہاتھ میں تھی، وہی چلاتے تھے، جنہوں نے پیسے ڈونیٹ کیے تھے، جن سے یہ ساری پراپرٹیز خریدی گئی ہیں۔ تو ان کی سلیپ جو ہوتی ہیں، جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ دکھائے جائیں گے
کہ یہ جو پیسے ملے تھے وہ بانی ایم کیو ایم کو ملے تھے کہ اس حوالے سے یہ جو پراپرٹیز ہیں وہ ان کی ہوتی ہیں. اب لیکن یہ ایک مبینہ خبر ہے. اب دیکھنا یہ کہ بانی ایم کے اپنا کیا موقف دیتے ہیں اور اپنا کیا بیان ریکارڈ کراتے ہیں. اور اگلی جو 2 دن کی اور جو سماعت ہیں جس میں یہ دن بدن روز سماعت ہوں گی, یہ 2 دن جو اور ہوں گی, کل والی اور پرسوں کے یہ 2 دن ہیں, ان میں جو اور ڈیبیٹ ہوگی اس سے بہت زیادہ باتیں اور بھی سامنے آنے والی ہیں. اب دیکھتے ہیں جی اس کیس میں اور کیا ہوتا ہے. میں آپ کو لمحہ بہ لمحہ اس کیس کے حوالے سے اپڈیٹ کرتا رہوں گا. جیسے جیسے مجھے ٹائم ملے گا میں اپنی ویڈیوز میں آپ کو ضرور اس کیس کے حوالے سے بتاتا رہوں گا. اور بانی ایم کے الطاف حسین صاحب نے پرزور اپیل کی ہے اپنی عوام سے کہ وہ دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ سے جتنی زیادہ ہو سکتی ہے دعائیں کریں, کیونکہ یہ کیس کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کیس میں. تو آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک لازمی دیے گا. اب مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.